خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد شهادة الله إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مضد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مقارن له ولا مضاهي له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو ونزو عظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت فشملا ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقادم له ولا مقارن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي وحسين وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعذبة قدوة خطبة أسوة حسنة وبدلائله الكائرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في
صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد اعلاننا سيد ایماننا رونق جدراننا ایماننا رونق زماننا ومکاننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حمیدا بمحمد حمودا بمحمد احمدا قبل محمد اللهم صل على محمد جلال محمد وكمال محمد اجلال محمد انوال محمد اقبال محمد اللهم صل على محمد لسان محمد بیان محمد اعلان محمد اتقان محمد عنفوان محمد قرآن محمد اللهم صل على محمد اصل نسل بسل جسل محمد حج بج لج سج محمد صل على کتف محمد کتفین محمد جنین محمد شرقین محمد غربین محمد کمالین محمد نظامین محمد جزامین محمد صل علی محمد وجود محمد وسجود محمد لاہوت محمد وثبوت محمد طلبوت محمد عذبوت محمد اللهم صل على محمد میلاد محمد معراج محمد میزاج محمد صل على محمد جبین محمد وسیل محمد مکین متین مبین محمد صل على محمد جزو قدو نزو عضو محمد جیو شجو عضو محمد عطم محمد نظم محمد بطن محمد بطح محمد صل على محمد صبر محمد وحضر محمد حنین محمد وبدر محمد صل على روضة قبر محمد صل على محمد صل على محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد نظم محمد نظر محمد صل على محمد صداقت محمد شرافت محمد عدالت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد سنت ملت شوکت قوت محمد صل على محمد وعلى آل محمد کمال محمد جلال محمد وقار محمد انتظار محمد افتخار محمد وبقار محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه زندہ باد میرا دل ایسی ہو گئی پڑھن پر پڑھے ذوق پڑھے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
بالخصوص محترم مکرم حافظ جمیل صاحب اور ملک شکیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں عملوں میں اضافہ فرمائے، نیک صالح اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے مقصد چند معروضات پیش کرنے کا ہے کہ یہ بہت اہمیت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ کیا ہم نے اس مہینے کا حق ادا کیا؟ جو قرآن آپ لوگوں نے نماز تراویح میں سنا، اس قرآن کا مرکزی دعویٰ اور پیغام کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بڑے جید صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابی تجھے پتہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے اونچی بلندی والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے پہلے تو کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ جب تیسری مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جتنا میرا علم ہے آپ سے حاصل کیا ہوا، اس کے مطابق تو آیت الکرسی ساری آیات کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا تیرا علم مبارک ہو، واقعی آیت الکرسی تمام آیات میں سب سے بلند والا ہے۔ متوجہ ہو کہ میری بات تھوڑی سی سن لیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں غلے کا ایک ڈھیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نگران مقرر کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نگرانی کر رہا تھا کہ مجھے رات کے پچھلے پہر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، تو میں نے جب غلے کا یوں چکر لگایا تو ایک چور جو غلہ چرا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ رویا، اس نے اپنی کوئی کارگزاری اس طرح کی بیان کی، میرے نبی کا یہ صحابی تھا، رحم دل تھا، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چونک گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے یہ بات کی جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولا، آج رات پھر آئے گا، آج رات۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا آنے دے۔ کہتے دوسرے دن پھر وہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا واقعی کل میں جھوٹ بول رہا تھا، حقیقت میں یہ وجہ کوئی نئی کہانی سنائی ہو رہا ہے۔ صبح رسول اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ سنا چور کا؟ یا رسول اللہ اس مرتبہ اس نے یہ والی بات کی، آپ نے فرمایا پھر جھوٹ بول گیا۔
آج رات پھر آئے ابو ہریرہ کرنے سے جڑا جان دے ایک بار ہی ہوتا ہے دو بار ہی ہوتا ہے آج نہیں کرتا نہیں آئے گا تیسری رات پھر وہ آیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور اس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا ستون کے ساتھ اس کو جب یقین ہو گیا نا تو کہنے لگا ابو ہریرہ چل ایک ڈیل کرتے ہیں ڈیل کیا کرنی ہے کہ میں تجھے تیرے دین کی ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کا تجھے علم نہیں لیکن بات بڑی تلوی ہے ابو ہریرہ نے فرمایا میں صحابہ صفا میں سے ہوں ہر وقت پیارے پیغمبر کے ہونٹ مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں جب ہلے تو میں کوئی چیز زبان مبارک سے بیان ہو تو میں فوراً اس کو لے لیتا ہوں یہ کون سی بات ہے جس کا مجھے علم نہ ہو چل ٹھیک ہے ڈیل ہو گئی اس نے کہا قرآن مقدس میں ایک آیت اتنی تکڑی ہے اگر تو اس کو پڑھ لیا کرنا تجھے جاگنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کی طرف سے دو نگران اس چیز پر مقرر ہو جائے وہ آیت کرسی صبح رسول اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ سنا چور دا یا رسول اللہ اے ڈیل ہوئی میرے سے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سی اور جھوٹا پر گل تیرو صحیح دسی ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ابلیس تھا شیطان تھا یعنی چوراں دا پیو تے اللہ نے اودی ہی زبانی اقرار کروایا کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تے پیو دی یہ حالت کو کمن لگ پے تو دوسرے کی کی ضرورت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کو اتنی بڑی فضیلت جو حاصل ہے کیوں حاصل ہے توجہ ہے کیوں حاصل ہے اس آیت کے ابتدا میں ایک دعویٰ اور اس آیت ہی کی انتہا تک اس دعوے پر 10 دلیلیں سن لو صوفی کی یہ درد ہے اس آیت کی ابتدا میں ایک دعویٰ بولو ایک دعویٰ اور اسی آیت کی انتہا تک اسی دعوے پر 10 دلائل ہیں کتنے 10 دلائل دعویٰ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ کیا اللہ کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں یہ صوفیاں دے معنی ہیں حالانکہ الہ بھی عربی عبادت بھی عربی معبود بھی عربی اور صوفی جی وہ معنی کرو جڑا میری مادری پدری زبان ہوئے میں ان کی گہرائی سمجھا وہ معنی کیوں نہیں کرتے صوفی جڑا پتہ جی وہ معنی کیتا تے کر کے کھانی پینی تے کام صوفی دی موت ہے ہاں ہن الہ دا معنی کی اور تو پتہ ہے کہ
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کلے نہیں 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000 اللہ جانے صحیح تعداد انبیاء سب نے ایک کو مرکزی پیغام دیتا ہے لا الہ. لفظ الہ استعمال ہے. اے مانا سمجھ آ جائے الہ دا تے ہر شے مک جاندی مسلک بھی مک جاندی. الہ کی توجہ ہے ایک کے مدد کرنا. مدد دو قسم سے بھی یاد رکھیو. مدد کتنے قسم سے بھی؟ شادی اج دی گفتگو ہے نا ایک سبق دی نشست ہے. ایک سبق ہے جڑا اساں لے کے جانا ہے اللہ دے قرآن وچ. سبق یاد رکھیو. ہمیشہ لائق تے سمجھدار تے ذمہ دار اسٹوڈنٹ یاد رکھتے ہیں سبق. یہ مدد کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم. ایک کے ماں تحت الاسباب, ایک کے ماں فوق الاسباب. تحت الاسباب مدد اسی سارے ایک دوسرے دی کرنے ہیں اسباب دے تحت. اسباب دی محتاجی تو اسباب دے تحت میں تہاڈی مدد کرنا تے تسی میری کرتے. سبب تو ہے کریں گے نہیں سبب سے معذرت کرنا. مینوں 1000 روپیہ چاہیے ملک صاحب کو ہے تے دے دیں گے. نہیں ہے تے آخر یار جی تینوں لوڑ ہوئے تینوں بھی لوڑ سمجھو کہ ایک کے ماں فوق الاسباب مدد کرنا. او مدد جدے وچ سبب دی لوڑ ہی نہیں, سبب دی محتاجی نہیں. بندہ آکے کون ہو جا او ہو جائے. اینو کہندے نے ماں فوق الاسباب. کی کہندے نے ماں فوق الاسباب. الہ ہر اس مدد کے لیے بولا جاتا ہے جو ماں فوق الاسباب ہو. لا الہ آئے لوگو لا الہ اگر دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہو پہلے انکار کرو کہ لا الہ ماں فوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں. اچھا ہاتھ چاونا یہ بستی نہیں. بعض بندیاں نے بھی شروع کی ہوتی ہے کہ میں 600 کما لینا دیہڑی کا میں ہوں ہاتھ کرا. اللہ دے گھر بیٹھے ہاں تے اللہ نو راضی کرن بیٹھے ہاں تے اے جڑا ہے نا کوئی نہیں کہ میری تائید نے اس رب دی تائید ہے. اے میں مسئلہ بیان نہیں پیا کردا. اے میرے تے تیرے مرشد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی مسئلہ. اے میری تائید نہیں, یہ تائید امام الانبیاء دی نبی الانبیاء دی. کہ میرے نبی نے مسئلہ سمجھایا کہ لا الہ مکے آلیو میرے چاچیو بھتیجیو چچا زال پھوپھی زال تایا زال ایک ایسا توانو گور دساں اللہ سرداری دے وے ہمیشہ دی عزت دے وے ہمیشہ دی توانو پورے ملک دے اتے اللہ تعالیٰ قدرت دے وے ہمیشہ دی. جی جی دسو ضرور دسو اسی سرداری چاہنے ہیں عزت چاہنے ہیں پیسہ چاہنے ہیں سب کچھ چاہنے ہیں. میرے نبی نے آکیا پھر آکھو لا الہ الا اللہ دے بعد پہلے لا الہ کوئی ماتا فوق الاسباب مدد کرنے والا بولو یہ نبی دے مشن دے نام لگنا جتے بولو کوئی فوق الاسباب مدد کرنے والا نہیں ہے. ماں فوق الاسباب مدد کوئی نہیں کر سکتا. ماں فوق الاسباب مدد کے لیے بغیر کسی سبب بغیر کسی بولو بغیر کسی بچے نہ بولو وڈیرے بولو بغیر کسی سبب کوئی مدد نہیں کر سکتا. مشکل پہ جائے نا مشکل تے کوئی بوا کھلا نہ ہوئے کوئی اسباب نہ ہوئے تے
تے بغیر سبب تو مشکل دور ہو جائے کوئی کر دے تو انہوں کہتے ہیں مشکل کشا، جنہیں بغیر کسی سبب تو میری مشکل ٹال دیتی ہے. جی میرے مدنی کریم نے آکھیا لا الہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں جے، حاجت روا بھی کوئی نہیں جے، فریاد رس بھی کوئی نہیں جے، لج پال بھی کوئی نہیں جے، پتر دین والا بھی کوئی نہیں جے، دھیاں دین والا کوئی نہیں جے، چوریاں پرن والا کوئی نہیں جے، نفع دین والا کوئی نہیں جے، نقصان دین والا کوئی نہیں جے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ. ایمان حق چاہ کے بولتے ہیں سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ دا نام جذبے نہ لیا. اللہ دا نام جدو مسجد نبوی اللہ دا نام صحابہ بولتے سن تے صحابی آپ کہیں نے انج دی گونج اٹھتی سی، اگر کوئی منافق بھی بیٹھا ہوتا تو ترٹ جاتا. مواہر بندہ ہوئے، اللہ والا ہوئے، اللہ دے گھر ہوئے، وہ ایم پی اے ایم ایل اے دیاں خوش آمدہ نہیں کرتے اسی جی وہ ہلکا جہا مسکرائے تے ترے دیہاڑے بول نہیں سکتے کہندے ہیں میرے ہل ویکھ کے مسکرایا سی، بھاویں وہ زانی ہوئے بھاویں وہ شرابی ہوئے. کڈا چاہ ہوندا میرے ہل ویکھیا سا سونے میرے ہل تو کی ہے بھائی تو کی ہے تے اے تے رب دا گھر ہے. اللہ پہ ویندا ہے خود لائیو پہ چلدا ہے، فرشتے پہ لکھدے نے، ویڈیو بھی بندی ہے فرشتیاں دی. اللہ کہتا ہے قیامت والے دیہاڑے دے سامنے کرانا، ہاتھ پیر گواہ پہ بنتے ہیں. ہاتھ بھی بولن گے قیامت نو، پیر بولن گے، پیشانی بولے گی، سر انج کیتا تے گردن بولے گی. اپنے آزاد اپنا گواہ بناؤ، سمجھو. ہاں ہاتھ اٹھے سینے دے زور نال اللہ دا نام نکلے، پتہ لگے اللہ دے گھر چ اللہ دی گل پئی ہوندی ہے. اج مواہب مست ہوئے نے اللہ دی توحید پہ بیان کرتے ہیں، سمجھو کہ اس آیت نو فضیلت کیوں ملی کہ اے دے ابتدا تے دعوی تے اسی آیت دی انتہا تک اس دعوے تے کنے دلائل نے دعویٰ کی اللہ لا Allah
کیا الا بدہی اے قرآن نازل کیتا سوالا عبدہی اپنے بندے تے جیڑا جنس دے اعتبار نال بشر ہے پر بڑے بڑے بشر بھی دے تلویاں تک نہیں پڑھ سکتے جیڑا ہے تا بشر پر آدم بھی اس کو تھلے نوح بھی تھلے ابراہیم بھی تھلے اسماعیل بھی تھلے مقدی مکائیے 1,24,000 پیغمبر مل جان تے اے سارے تھلے الا بدہی جس بندے تے میں قرآن نازل کیتا ہے او درجے دے اعتبار نال سب کو سوال آواز دینا نے بھی اللہ نال پیار کرتے ہو تکبیر ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ علماء حق علماء دیوبند تبارک الذی میں آپ اتارے الفرقان الف لام عہد خارجی دا الفرقان معلوم ہویا جے فرق کر دیے تاکہ یہ کتاب ہو کوئی نہیں کر سکتی تے میں کتاب دیتی ہے کیوں دیتی ہے لیکون للعالمین نذیرا تاکہ جہان والیاں میں اللہ دی قدرت سناوے میں اللہ دی الوہیت دسے میں اللہ دی حاکمیت دسے انہاں ڈراوے تے نالے دسے اللہ دی الذي له ملك السماوات والارض اور لوگو اللہ اوئے جیتی بادشاہی زمیناں تے آسماناں تے جو کچھ اس دے درمیان ذرے ذرے اتے حاکم تک اللہ تسی قرآن سنن آئے خدا دی قسم ہے تسی میری مسجد جمعہ پڑھایا تسی بولو نا تھوڑی مجال ہے بولو تو صحیح یار تھوڑا میں بھائیاں تھوڑا میں اللہ دا قرآن پہ سنانا بولو تو صحیح الذی لہو ملک السماوات والارض اللہ او ہے جس دی بادشاہی زمیناں تے آسمان تے سرے سرے تے حاکم تک اللہ ہاتھ جا کے سینے دے زور نال ذرے ذرے تے حاکم تک اللہ ان نال لگا ہوئے کہ تسی باہر نکلو تے ایک بھی گناہ تواڈے ذمہ نہ ہو اللہ معاف کر لیکن وہ ویندہ ہے پہ دے دیاں ہر دم سے بھی کرتے ہو نا سستی آنی وہ ویندہ ہے الذی
والارض زمین آسمان تے حاکم تک اللہ راجے پاکستان راجے پاکستان اے آج تو بعد رواجے تا محمد رسول اللہ ہن راج میرا چلنا ہے تیرا آواز میرے محمد کا چلنا کہ میرے راج شریک کیتا تا لعنت محمد دے رواج شریک کیتا تا لعنت راج تا اللہ رواج تا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ فرماتا میں ادب رکھ دیتا ہے اپنے محمد دا اپنی رضا نو اپنے محمد کریم دے ادب دے اندر چھپا دیتا ہے اپنی رضا نو اپنے محمد دے ادب دے اندر چھپا دیتا ہے آدم آیا نوح آیا موسیٰ آیا عیسیٰ آیا رو رو کے منگ دے رہے آدم روندہ رہا تو میں چند کلمے دیتے موسیٰ روندہ تو میں 40 راتاں بلا کے عبادت اپنی کروا کے پھر کتاب دیتی اور لوگوں دیکھو نصیب میرے محمد ہے میں بلایا بھی نہیں بولن دیتا بھی نہیں میں اپنے پیغمبر دیو اعلان بھی نہیں دیتا انکا لتلقى القرآن میں پورے دا پورا قرآن دیتا تھا بن منگے دے تکبیر دار ختم نبوت دار ختم نبوت میں بلایا بھی نہیں جے ستا ہے تا اٹھایا بھی نہیں انکا لتلقى القرآن دے دیتا ہے بغیر منگے دے دیتا ہے قرآن موسیٰ نے کتاب دیتی ہے کہ رو رو کے کہنا ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہ جے کتاب دیتی ہے نبوت کا جھولا دیتی تا میرا سینہ بھی کھول اللہ کہنا دیکھو میرے محمد دی آنکھوں کا ستا پیا تے میں پیا کہنا علم نشرح لک صدرک اور میرا سونا تو منگیا ہی نہیں تے میں سینہ کھول دیتا تیرا مشن چونکہ اچھے تا میں اللہ تینو سب تو اچھیرا بڑھائے دے چاند دیانے وہی نہیں آئی جو ہے میرا دل لے کے سہری کٹھے کریے پر تو آڑا دل نہیں اسی بھی پیکٹان دے نظر مار بھی ہے میرا دل لے کے سہری آئی کٹھی ہو وہ جو ہے جی اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد یہ 4 دیاڑے وہی لیٹ ہوئی ہے تو جو کہ میرے دیکھو دشمنہ افواہ اڑائیاں چھوڑ دیتا اس دے رب نے محمد نو چھوڑ دیتا ناراض ہو گیا تے میرے رب نے کیویں جواب دیتا ہے والضحى والليل إذا سجى مینوں چڑھدے سورج دی
او جڑے ویلے نکلدا ہے تے 7 رنگ نکلدے نے اودے وچوں اور 7 رنگاں نوں ویکھو کمانے والے ہو مینوں اپنی ذات دی قسم اتنا حسن 7 رنگاں دے کوئی نہیں جتنا کلے رنگ محمد جو حسن رکھدا اتنا حسن اس رات چ نہیں جتنا تیریاں کالیاں زلفاں دے کنڈل وچ محمد مدعاک ربک مدعاک ربک وباکلا کان لباک پیار پیار لکھندا ہے ما مدعاک ربک خیر لک ولسوف یعطیک ربک اللہ کہندا سونیا تو جڑے ویلے طواف کرنے تے آنے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک تو نال اپنی محبت پہ وجن میں بھی کا دیاں میرا نال اپنی محبت کا اظہار پہ کرنا موضوع میرا کوئی اور سے میں جان کے ادھر لے آتا ہے میں تھوڑی شاشت آتے نے یہ ناکن کے نہ کوڑیاں زیادہ نے مدد کی پڑھیں صلی اللہ سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حسن منظم شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فارا رحمت بارا صاحب صلی اللہ